أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. جیسا کہ ہماری تفسیر چل رہی تھی سورہ نمل کی. سورہ نمل میں کئی قصہ ذکر ہے. سب سے پہلے سلیمان علیہ السلام کا قصہ ذکر ہے. اس کے بعد قوم سمود کا قصہ ذکر ہے. آج کے جو سبق میں قوم لوط کا قصہ ذکر ہے. یہاں دیکھیے آج کی تفسیر سورہ نمل آیت نمبر 54 سے. وَلُوطًا لوط علیہ السلام جو ہے نا اپنے قوم سے کہتے ہیں کہ اذ قال جب کہتے ہیں لقوم ہی اپنے قوم سے. لوط علیہ السلام اپنے قوم سے کہتے ہیں اتأتون الفاحشہ تم ایسے گناہ تم کرتے ہو وانتم تبصرون تم ایسے گناہ جو ہے نا تم لے کر آئے ہیں تم ایسے گناہ جو تم کرتے ہو وانتم تبصرون جبکہ تم کو معلوم ہے کہ گناہ ہے. لیکن لوط علیہ السلام اپنی قوم والوں سے کہتے ہیں اے قوم والے تم ایسے گناہ کرتے ہیں جبکہ تم کو معلوم ہے کہ وہ گناہ ہے. جبکہ تم کو معلوم ہے کہ وہ جو نا گناہ ہے. کیا گناہ ہے؟ لوط علیہ السلام کہتے ہیں کہ اِنَّکُمْ اے قوم والے بے شک تم لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہیں من دون النساء عورتوں کو چھوڑ کر. یعنی کہ قوم لوط پہ جو ہے نا مرد سے جو ہے نا اپنی خواہش پورا کرتا تھا. قوم لوط علیہ السلام اپنے قوم والوں سے کہتے ہیں کہ قوم والے تم مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہیں من دون النساء عورتوں کو چھوڑ کر. جبکہ فطری چیز کیا ہے؟ مرد اور عورت جو ہے نا شادی کرتے ہیں. یہ قوم میں الٹا تھا. مرد سے اپنی خواہش پورا کرتا تھا. اللہ نے کہا کہ بل انتم قوم تجہلون بے شک تم ایک جاہل قوم ہے. لوط علیہ السلام کی جو قوم جو لوگ کرتے تھے اس طرح اللہ نے کہا کہ یہ جاہل قوم ہے. اچھا جب لوط علیہ السلام نصیحت کرتے ہیں قوم والوں سے کہتے ہیں کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے یہ سب غلط ہے. اب یہ قوم والے کیا جواب دیتے ہیں؟ کیا ہوتا ہے کہ جو نا ایک انسان سامنے والے کو نصیحت کرتا ہے. ہاں جیسا کہ سورہ اعلیٰ میں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں فذکر ان نفعت الذکری سیذکر من یخشی ویتجنبها الاشقی. میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں اگر آپ مان لیتے ہیں تو گویا کہ آپ نیک ہیں. اگر آپ نصیحت کو نہیں مانتے ہیں قرآن کہتا ہے کہ ویتجنبها الاشقی سب سے برا انسان ہے. سب سے برا انسان ہے یعنی کہ نصیحت کو قبول کرنا ایک مومن کی پہچان ہے. ایک مومن کی پہچان. یہاں لوط علیہ السلام نصیحت کرتے قوم والوں سے کہتی ہیں کہ دیکھیں یہ سب غلط ہے. قوم والے کیا بولتی ہیں جواب میں؟ قوم والے کہتے ہیں کہ اے لوط تم بہت نیک ہیں. تم جو ہے نا اپنے آپ کو بہت نیک بولتے ہیں. قوم لوط علیہ السلام کی قوم والوں نے کہا کہ اے لوط تم اور تمہارے جو ہے نا ماننے والے یہاں سے نکل جاؤ. تم یہاں سے نکل جاؤ لیکن تم بہت اپنے آپ کو بہت نیک بولتے ہیں تم لوگ. یعنی کہ کبھی کیا ہوتا ہے کہ ایک نیک انسان جب کسی کو نصیحت کرتا ہے اگر سامنے والا برا ہے اس کا ریاکشن بھی صحیح ہوگا. قوم والوں نے کہا اے لوط علیہ السلام اور تمہارے ماننے والے جو تم نیک ہی نا یہاں سے چل جاؤ. تم اپنے آپ کو بہت اللہ والا بولتے ہیں نا تم اپنے آپ کو بہت متقی بولتے ہیں تو یہاں سے چل جاؤ ہمارے گاؤں سے تم چل جاؤ. دیکھیں فما کان جواب قومه فما کان جو جواب تھا قوم ہی اپنے قوم سے یعنی کہ لوط علیہ السلام کو ان کے قوم والے کیا جواب دیتے ہیں الا مگر ان قالو قوم والے کہتے ہیں اخرجو نکل جاؤ. اے قوم لوط اے لوط علیہ السلام اور تمہارے ماننے والے اخرجو تم نکل جاؤ آل لوط
اے لوط علیہ السلام کے ماننے والے تم یہاں سے نکل جاؤ. کہاں سے؟ من قریتکم، ہمارے قریوں سے. یعنی کہ جب لوط علیہ السلام نصیحت کرتے ہیں تو ان کے قوم والے کہتے ہیں کہ لوط تم اور تمہارے ماننے والے یہاں سے نکل جاؤ. کیوں؟ انہم اناس، بے شک تم جو نا یتطہرون، بے شک تم پاک لوگ ہیں. اناس کا مطلب لوگ. یعنی کہ لوگوں نے کہا کہ تم تو بہت نیک لوگ ہی نا، جاؤ یہاں سے چل جاؤ، یہاں سے چل جاؤ، تم بہت نیک. ویسے کہ آج کے ماحول میں اگر آپ دیکھیں گے کسی کو نصیحت کرے تو بولتا کہ جو آپ بہت نیک ہی، جاؤ آپ یہاں سے جاؤ، یہاں سے جاؤ. وہی مطلب ہے. کوئی انسان نماز نہیں پڑھتا، نصیحت کرتے ہیں، وہ بولتا ہے کہ نہیں نہیں تم بہت نیک ہی، جاؤ یہاں سے، جہاں یہاں سے. یعنی کہ ایک برا شخص جو ہے نا نیک لوگوں کا مذاق اڑاتا ہے. ہمیشہ آپ دیکھیں گے برے لوگ ہوتے ہیں نیک لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں. اگر آپ ایسے کوئی شخص اگر آپ کو نظر آتے ہیں تو دوسروں کا مذاق اڑاتا ہے، وہ اصل میں برا انسان ہے. برا انسان ہی دوسروں کا مذاق اڑاتا ہے. وہی جو ہے نا یہاں لوط علیہ السلام کی قوم والوں جو ہے نا لوط علیہ السلام ان کے جو ہے نا ماننے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں. کہتے ہیں کہ لوط تم جو بہت نیک ہیں، یہاں سے تم جو ہے نا چھل جاؤ. انہم اناس یتطہرون. جب وہاں سے چلے گئے، اب یہ قریہ کون سا قریہ تھا؟ مفسرین نے فرمایا کہ صدوم، سین دال واو میم، صدوم، یہ وہ قریہ تھا جن پر عذاب آ کر تھا. دیکھیں فانجیناہ، ہم نے بچا دیا، واہلہ، اور ان کے ماننے والوں کو، یعنی کہ لوط علیہ السلام ان کے ماننے والوں کو اللہ نے بچا دیا. الا مگر امرأۃ، مگر اس کی بیوی، مگر لوط علیہ السلام کی بیوی جو ہے نا ہلاک ہو گئی. لیکن اللہ نے لوط علیہ السلام ان کے جو ماننے والے ہیں اللہ ان کو بچا لیا. کس سے؟ عذاب سے بچا لیا. اللہ نے کیسا عذاب آ کرتا؟ یہ جو قریہ تھا لوط علیہ السلام کا، قریہ کا نام کیا تھا؟ صدوم. جبرائیل علیہ السلام اس قریہ کو اوپر لے کر جاتے ہیں، پوری بستی کو اوپر لے کر جاتے ہیں آسمان کے قریب، پھر الٹا کرتے ہیں، پھر آ کے زمین میں دفنا دیتے ہیں. اس طرح زمین میں آ کے لگا دیتے ہیں. وہی اللہ نے یہاں فرمایا کہ جو ہے نا جب عذاب آیا تو جو ہے نا ہم نے فانجیناہ واہلہ، ہم نے بچا دیا، ہم نے نجات دے دی لوط علیہ السلام اس کے ماننے والوں کو، مگر اس کی بیوی، لوط علیہ السلام کی بیوی جو ہے نا نافرمان تھی، کافرہ تھی. فدرناها، ہم نے مقدر کر دیا تھا، من الغابرین، وہ بھی ہلاک ہونے والی ہے. من الغابرین مطلب پیچھے رہنے والی، یعنی کہ اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا تھا جو نا لوط علیہ السلام کی بیوی ہلاک ہونے والی ہے، تو ہلاک ہو گئی. وہ بھی جو ہے نا ہلاک ہو گئی. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، امطر مطلب بارش، یا امطر مطلب جو ہے نا پتھروں کی بارش. یعنی کہ وہ امطرنا، ہم نے بارش برسایا، کس کی؟ پتھروں کی. جیسا کہ وہ امطرنا علیہم حجارۃ من سجیل منضود، یعنی کہ پتھروں کی بارش جو ہے نا قوم لوط پر اللہ نے کی. اب یہ کب ہوئی پتھروں کی بارش؟ ایک تو ہوا کہ پوری بستی کو الٹا کر کے زمین میں دفنا دیے تھے. تو بعض مفسرین نے فرمایا کہ جو ہے نا اب جو لوگ بچے ہوئے تھے ان قریوں میں، اب یہ بستی نا اوپر جا کے الٹا کر کے زمین میں دفنا دیے، اور جو لوگ بچے ہوئے تھے، جو ایسا کام کرتے تھے، جو لوگ ایسے بچے ہوئے تھے، ان پر پتھروں کی بارش ہوئی. ان پر جو ہے نا پتھروں کی بارش ہوئی. یہ بعض مفسرین ذکر کرتے ہیں. دیکھیں وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، ہم نے برسایا ان پر پتھروں کی بارش. فسا مطلب برا ہے، المطر یہ بارش، یہ کیا ہی برا بارش ہے. المنذرین، یعنی کہ ان کو ڈرایا گیا، ان کو بتایا گیا کہ یہ چیز غلط ہے، پھر بھی یہ لوگ نہیں سنے، تو اللہ کی عذاب جو ہے نا، اللہ کا عذاب جو ہے نا ان پر آ پڑا. جیسا کہ ہم جو قوم لوط کے بارے میں اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں، سورۃ قمر میں بھی جو ہے نا یہ تفصیل گزر چکا ہے. جیسا کہ قوم لوط پر جو ہے نا سب سے پہلے جو عذاب آ کر تھا وہ اندھے ہو گئے تھے، ان کی آنکھ کی جو ڈلی ہو باہر گر گئی تھی. یہ پہلا عذاب تھا جو قوم لوط پر آیا تھا. یہ کب؟ رات میں آ کر تھا یہ عذاب. جبرائیل علیہ السلام پر مارے تو پورے قوم والوں کا آنکھ جو ہے نا نیچے گر گیا. یہ پہلا عذاب تھا. دوسرا عذاب صبح جبرائیل علیہ السلام ان کی پوری بستی کو اوپر جاتے ہیں، پھر الٹا کر جو ہے نا زمین میں دفنا دیتے ہیں. یہ دوسرا عذاب تھا جو قوم لوط پر آیا تھا. تیسرا جو عذاب پتھروں کی بارش، اس کے بعد جو ہے نا پتھروں کی بارش ہوئی تھی اللہ کی طرف سے. تو یہاں تک جو مفسرین جو ہے نا یہ ذکر کرتے ہیں، یعنی کہ یہ واقعہ جو ہے نا مشہور ہے. پھر اس کے بعد قل، اے نبی آپ کہہ دو، الحمدللہ، اللہ ہی کی تعریف ہے، اللہ ہی کی تعریف ہے، وسلام، اور سلامتی ہو، علی عبادہ، اس کے بندے پر،
الذی جو استفا جس کو اس نے چن لیا. استفا مطلب انبیاء، یعنی کہ اللہ کے نیک بندے. استفا مطلب چننا. اللہ نے کس کو چن لیا؟ اللہ کے نیک بندے انبیاء کو اللہ نے چن لیا. یعنی کہ یہاں دو باتیں ذکر ہیں. ایک آپ سمجھو جو نا الحمدللہ، یعنی کہ اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں. دوسرا اور کہتے ہیں کہ سلامتی ہو اللہ کے نیک بندے پر جس کو اللہ نے چن لیا، جس کو اللہ نے چن لیا. اگر آپ نیک ہیں تو آپ پر بھی سلامتی کی دعا. ہر انسان اپنے بارے میں جانتا ہے کہ وہ نیک ہے یا نہیں. وہی وہ سلام اور سلامتی ہے علی عبادہ، اس کے بندے پر. الذی اصطفیٰ جس کو اللہ نے چن لیا، جس کو اللہ نے اپنا نیک بندوں میں شمار کر لیا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہاں توحید کی دعوت دیتی. اللہ، کیا اللہ خیر بہتر ہے، اما یشرکون، یا وہ بہتر ہے جس کو تم شریک کرتے ہو. ان کے کافروں کے بس کئی بت ہے، ایک بت نہیں کئی بت ہے. اللہ نے کہا کہ جو نا ایک اللہ بہتر ہے یا اتنے بت بہتر ہیں؟ جواب ہے ایک اللہ بہتر. وہی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں اللہ، یا اللہ خیر بہتر ہے، اما یشرکون، یا وہ بہتر ہے جس کو تم شریک کرتے ہو. جواب ہے کہ جو نا اللہ ہی بہتر ہے. اس کے بعد جیسا کہ پارہ نمبر 20 امن خلق السماوات والارض، یہاں سے اللہ تعالیٰ توحید کی دعوت دیتے ہیں. دیکھیں ہماری زندگی کا اصل مقصد توحید ہے. آپ جس فیلڈ میں رہو، جہاں بھی رہو، آپ کا کام توحید کو پھیلانا ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو. ہر انسان کا اصل مقصد توحید کو لوگوں تک پھیلانا ہے. اسی لیے اللہ نے ہم کو مال دیا ہے، اسی لیے اللہ نے ہم کو صحت دیا ہے، سب کچھ اسی لیے ہے. بس کیا ہے کہ ہم توحید کو پھیلائیں، توحید کو پھیلائیں. دیکھیے کہ آپ اپنے مال سے کتنے لوگوں کو توحید کی دعوت دی. دیکھیے کہ آپ، ہر انسان اپنے بارے میں جان سکتا ہے میں نے اپنے پیسے کو توحید پہلانے کے لیے کتنا پیسہ خرچ کیا، کیونکہ توحید اصل مقصد ہے. یہاں اللہ تعالیٰ دیکھیے امن خلق السماوات، یہاں بھی اللہ توحید کی دعوت دیتے. دیکھیے امن بھلا بتلاؤ، امن کا مطلب بھلا بتلاؤ کون ہے جس نے خلق السماوات والارض. یہاں تھوڑا یاد کرنا ہے، بھلا بتلاؤ، امن بھلا بتلاؤ کون، خلق السماوات والارض، کس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا؟ اللہ. ایک کافر سے ہم کہیں گے کہ کافر آسمان و زمین کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. وَأَنزَلَ، اور نازل کیا، لَكُمْ تمہارے لیے، مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، آسمان سے پانی. کس نے؟ اللہ نے. یعنی کہ کس نے نازل کیا آسمان سے پانی؟ اللہ نے. جب سب کچھ اللہ نے کیا ہے تو ایک کافر تم شرک کیوں کرتے ہو؟ وہی اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں فَأَنبَتْنَا، ہم نکالتے ہیں بھی اس کے ذریعے سے. جب پانی آتا ہے تو زمین سے جو نا پودے نکلنے لگتے ہیں. جب پودے نکلنے لگتے ہیں حدائق، وہ پورا کیا ہو جاتا ہے؟ باغ ہو جاتا ہے. فَأَنبَتْنَا، نکلنے لگتے ہیں پودے، بھی اس بارش سے. حدائق اس کے بعد کیا ہوتی ہے؟ پودے نکلتے نکلتے پورا باغ ہو جاتا ہے. اب وہ باغ دیکھنے میں کیسا لگتا ہے؟ بڑا اچھا لگتا ہے. اسے بولتے ہیں کہ ذات بہجہ. ذات بہجہ کا مطلب آپ دیکھتے ہیں کہ باغ وغیرہ ہریالی وغیرہ دیکھنے بڑا اچھا لگتا ہے، اسے بولتے ہیں کہ ذات بہجہ، دیکھنے بڑا اچھا منظر ہوتا ہے. یعنی کہ اللہ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ بارش نازل کرتے ہیں، اس سے پودے نکالتے ہیں، اس سے باغات بنتے ہیں، وہ دیکھنے بڑا اچھا لگتا ہے. یہ سب کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. ایک کافر تم جو نا اس پر ایمان لا لو. ما کان لکم ان تنبتوا شجرہ، نہیں ہے تمہارے لیے ان تنبتوا، یہ کہ تم نکالے، شجرہ اس کے درخت. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو بت ہے یہ نہیں نکالتے ہیں درخت. یہ جو فروٹ جو نکلتا ہے، جو آم کا درخت جو آتا ہے، یہ سب یہ بت نہیں نکالتا ہے. کون نکالنے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. وہی اللہ نے فرمایا کہ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی اور معبود ہے کیا جس کی تم عبادت کرتے ہو؟ الہ، کیا کوئی الہ ہے کیا مع اللہ، اللہ کے علاوہ؟ نہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں آپ سے کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی معبود ہو سکتا ہے کیا؟ نہیں. الہ مع اللہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ایک مثال بیان کرتے ہیں. آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. آسمان سے بارش نازل کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. پھر بارش نازل کرنے کے بعد زمین سے جو پودے نکالنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. سب کچھ جب اللہ ہے، الہ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہو سکتا ہے؟ نہیں. بل ہم قوم یعدلون، بلکہ کافر قوم جو ہے نا یعدلون، حق سے ہٹے ہوئے،
حق سے دور ہیں. یعدلون کا مطلب حق سے دور ہے. یہ کافر قوم جو ہے نا حق سے دور ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ امن بھلا بتلاؤ من کون ہے جعل بنا دیا الارض زمین کو قرارا بالکل جو نا زمین کھڑی ہوئی ہے آپ اس پہ آسانی سے چل سکتے اسے بولتے ہیں کہ قرارا. قرارا کا مطلب زمین اچھی طریقے سے کھڑی ہوئی ہے آپ جو ہے نا اس پہ چل سکتے ہیں خبر کھود سکتے ہیں سب کچھ کر سکتے. کس نے بنایا زمین؟ اللہ نے. امن جعل الارض قرارا اس زمین کو اللہ نے سکون یعنی کہ ایک جگہ اللہ نے ٹھہرا دیا. وجعل اور بنا دیا خلالها اس کے درمیان انہار نہر. اب زمین میں کیا ہے وہاں پانی جانے رکھتے ہیں چشمے نکلتی یہ سب کس نے بنایا؟ اللہ نے. کہ اللہ تعالیٰ مثال دے کے کہتے ہیں کہ وجعل بنا دیا خلالها آپ کے لیے یعنی کہ درمیان انہارا زمین میں وہاں پانی جاتے ہیں نہریں ہوتی ہیں. آپ دیکھیں گے کھیتی باڑی وغیرہ میں کھیت وغیرہ میں جو ہے نا وہاں نہر جاتے ہیں پانی جاتے ہیں. پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ وجعل اور پیدا کیا لہا آپ کے لیے رواسی پہاڑ. یہ پہاڑ کس نے پیدا کیا؟ بت نے نہیں اللہ نے پیدا کیا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ توحید کے بارے میں بتاتے ہیں. جیسے کہ میں نے کہا کہ توحید ہماری زندگی کا اصل مقصد ہے. جیسے کہ مشہور آیت ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيُوَحِّدُونَ. یہ قرات کے مطابق اللہ نے ہم کو کیوں پیدا کیا؟ تاکہ ہم توحید پرست بنے اس توحید کی دعوت امت میں پہنچائے. بس کنتم خیر امت اخرجت للناس. ہر انسان کا مقصد یہی ہم اس دنیا میں آئے کیوں؟ تاکہ لوگوں تک توحید کو پہنچائے. یہی اصل مقصد ہے. وہی اللہ نے توحید یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ پہاڑ اللہ نے بنایا. کیوں؟ کس نے بنایا؟ اللہ ہی نے بنایا. وجعل لها رواسي وجعل اور پیدا کیا بین البحرین دو سمندروں کے درمیان حاجزا ایک آڑ. جیسا کہ میٹھا پانی سمندر میں کھارا پانی ہے دونوں کے درمیان ایک پردہ ہے نظر نہیں آتا ہے. بینہما برزخ لا یبغیان جیسا کہ سورہ رحمان کی تفسیر میں گزر چکی ہے. مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان. دو سمندریں گزرتی ہے لیکن ان میں سے ایک سمندر کا میٹھا پانی ہے ایک سمندر کا کھارا پانی ہے لیکن ان دونوں کے درمیان ایک پردہ ہے. ایک کھارا پانی یہاں نہیں آتا ہے کہ میٹھا پانی یہاں نہیں آتا ہے. کس نے بنایا؟ اللہ نے. سب کچھ اللہ. ایک مثال اللہ تعالیٰ دیتے ہیں وجعل بین البحرین حاجزا اِلٰہ مع اللہ. کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہو سکتا ہے؟ نہیں. الہ اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے زمین کو اچھا بنا دیا ہم نے جو نا اس میں نہریں جاری کی ہم نے پہاڑ بنایا پھر ہم نے دو سمندروں کے درمیان آڑ بنایا. یہ اللہ کے علاوہ کوئی اور کر سکتا ہے؟ نہیں. الہ مع اللہ. کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے؟ نہیں. بل اکثرهم لا يعلمون. لیکن میجارٹی جو لوگ ہیں نا وہ نہیں جانتے. یہاں اکثرهم میجارٹی جو لوگ ہیں اس امت نہیں جانتے اللہ کو نہیں جانتے. لیکن ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو لوگوں کو دین کی دعوت دیں. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو توحید کی دعوت دیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو نا مشہور آیت ہے اکثر لوگوں کو یاد بھی ہے امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض. امن کون ہے؟ بھلا بتلاؤ کون ہے؟ یجیب جو قبول کرتا ہے المضطر جو مجبور انسان ہے. ایک انسان مجبور ہے. اذا دعا جب وہ دعا کرتا ہے تو ایک مجبور انسان جب دعا کرتا ہے تو یجیب اس دعا کو قبول کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. جب ایک مجبور انسان ہے بیمار ہے پریشان ہے وہ دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. امن یجیب المضطر اذا دعا. کون ہے جو مجبور انسان کی دعا قبول کرتا ہے؟ وہ ہے اللہ تعالیٰ. جیسا کہ امام طاؤس رحمہ اللہ جو نا ایک شخص کے پاس داخل ہوتے ہیں وہ انسان بیمار رہتا ہے جیسا کہ لوگ بیمار ہوتے ہیں اس طرح وہ بھی بیمار تھا. امام طاؤس وقت کے بڑے عالم ہیں. اب لوگ ان سے کہتے ہیں کہ امام طاؤس میں بیمار ہوں تھوڑا ہمارے دعا کیجیے. امام طاؤس کہتے ہیں کہ دیکھیے اللہ نے کہا کہ امن یجیب المضطر اذا دعا. مجبور انسان کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے تو آپ اللہ سے دعا مانگو. مجھ سے کیوں بولتے ہیں؟ آپ مجھ سے کیوں بولتے ہیں کہ دعا کرو؟ ڈائریکٹ آپ اللہ سے دعا مانگو کیونکہ آپ بیمار ہیں. اللہ مجبور لوگوں کی دعا قبول کرتا ہے. یعنی کہ انسان ڈائریکٹ اللہ سے دعا مانگے. جیسا کہ
یعقوب علیہ السلام قال انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ، میری جو بھی کمپلینٹ ہے میں اللہ سے کروں گا بس. وہی تھے یہاں، وہی اللہ نے کہا کہ جو نا تم جو نا اللہ سے مانگو. امن یجیب المضطر اذا دعا، جیسا کہ آج کل لوگ کیا کہتے ہیں، قبر کو جاتے ہیں بولتے ہیں کہ قبر کا ولی جو نا میری باتیں سنتا ہے، میری دعا قبول کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. امن یجیب المضطر اذا دعا، جب آپ مشکل میں دعا کرتے ہیں اللہ آپ کی دعا قبول کرتا ہے. وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اللہ تعالیٰ دور کر دیتا ہے آپ کی جو مصیبت، اللہ اس کو دور کر دیتا ہے. جیسے کہ انسان خاص طور پر جو نا سفر میں جب جاتا ہے کشتی وغیرہ میں، جب کشتی ڈوبنے لگتی ہے وہاں انسان دعا کرتا ہے، چاہے کافر ہو مسلمان ہو، سب اللہ ہی سے دعا کرتے ہیں، تب اللہ اس کو بچاتا ہے. یعنی کہ مصیبت کے وقت جو بھی دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے. وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اللہ اس سے جو نا اس مصیبت سے بھی اللہ تعالیٰ بچا لیتے ہیں. وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ہم بنا دیں گے تمہارے لیے، ہم بنا دیں گے تم کو زمین کا خلیفہ. یعنی کہ ایسا ہی کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پردادا تھے، اس کے بعد اس طرح نسل جو چلتا رہتا ہے. یعنی کہ یہاں مفسرین نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جو لوگ آگے تمام لوگوں کو ایک ہی وقت جمع کر سکتا ہے. اللہ کے لیے آسان ہے، اللہ کے لیے آسان. اگر تمام لوگ ایک ہی وقت جمع ہو جائے گے جو ہے نا پیسے میں تھوڑی تنگی آئے گی. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو نا ایک نسل ہوتے ہیں اور جب ان کی وفات ہوتی ہے تو ایک اور نسل آتی ہے، ان کے بیٹوں کی نسل آتی ہے، پھر ان کے نواسوں کی نسل آتی ہے. اس طرح جو نسل چلتے رہتی ہے. اگر پورے لوگ ایک ہی وقت آ جائے تو کیا ہو جائے گا؟ اللہ کے لیے آسان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ کہتی کہ جو نا ہم جو نا ایک نسل کے بعد دوسری نسل لاتے ہیں تاکہ جو نا آپ لوگوں کے لیے نا رہنے کے لیے آسانی ہو، کمانے کے لیے آسانی ہو، پیسے کے لیے سب کچھ آسانی ہو. ایک نسل جاتی ہے پھر ایک اور نسل آتی ہے، ان کے بیٹوں کی نسل آتی ہے، پھر ان کے نواسوں کی نسل آتی ہے. اس طرح نسل جو نا چلتے رہتی ہے. وہی اللہ نے فرمایا کہ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، یہ سب کرنے والا اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور ہو سکتا ہے؟ نہیں. اِلَٰہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے؟ نہیں جس کی تم عبادت کرتے ہو. قلیل، بہت کم لوگ ہیں، ما تذکرون، جس کو تم نصیحت حاصل کرتے ہو. یعنی کہ یہاں اللہ تعالیٰ توحید کے بارے میں بتاتے ہیں. دعا قبول کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے، مصیبت دور کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے، ایک نسل کے بعد دوسری نسل لانے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے. لیکن تم اللہ کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ پوری قرآن توحید پر مشتمل ہے. امام ابن قیم رحمہ اللہ نے کہا کہ قرآن کی ہر آیت میں توحید ہے، قرآن کی ہر آیت میں توحید ہے. آپ دیکھیں گے قرآن کی 3 قسم ہیں. ایک جو قسم ہے قرآن کی وہ یہ ہے کہ جنت و جہنم کا قصہ، جنت و جہنم کا ذکر ہے، اس میں بھی توحید ہے. کہاں ہے؟ اگر آپ توحید پر رہیں گے تو آپ کو جنت ملے گا، اگر آپ توحید پر نہیں تو جہنم. ایک دوسرا قرآن میں کیا ہے؟ قصے اور کہانی ہے، اور یہ قصے کہانی بھی کس کے؟ توحید پرستوں کے. جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کا قصہ، موسیٰ علیہ السلام توحید پرست تھے، اللہ نے بچا لیا، لیکن فرعون مشرک تھا، اللہ نے اس کو ڈبو دیا. ابراہیم علیہ السلام کا قصہ اور نمرود کا قصہ، نمرود کو اللہ نے ہلاک کر دیا کیونکہ مشرک کی وجہ سے. یعنی کہ قرآن میں جو بھی قصہ ہے اس میں بھی توحید ہے. اس کے علاوہ قرآن کی ہر آیت میں توحید ہے. اسی وجہ سے توحید ہماری زندگی کا اہم مقصد ہے. اسی وجہ سے اللہ نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا، اسی وجہ سے مجھے اور آپ کو جو نا اسی توحید کو دنیا تک پہنچانا ہے. جیسا بھی ہو سکے انسان، آج واٹس ایپ ہے، فیس بک ہے، آج لوگوں کے پاس ہر چیز ہے، بس یہ کہ ہم اسی ذریعے سے توحید کو لوگوں تک پہنچائیں، اس کے ذریعے سے آپ توحید کو لوگوں تک پہنچائیں. حسد عورتیں جو ہوتی ہے گھر میں کام والی آتی ہے اسے توحید کی دعوت دیں. یعنی کہ جیسا ہو سکے ایک مسلمان اپنی کوشش کے مطابق جو نا دین کی دعوت جو نا ہر مسلمان پر اپنی طاقت کے مطابق جو نا واجب ہے. اپنی طاقت، اللہ نے اگر پیسہ دیا ہے پیسے کے جیسے آپ توحید کی دعوت دو. اللہ نے آپ کو علم دیا ہے، علم کے جیسے توحید کی دعوت دو. نہیں تو کم از کم آپ کو معلوم ہے تعویذ لگانا شرک ہے، کوئی تعویذ لگاتا ہے اسے بتاؤ کہ تعویذ لگانا شرک ہے. یعنی کہ جیسا ہو سکے ہر مسلمان جو نا توحید کی دعوت دینا چاہیے. یعنی کہ آج کا سبق کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں لوط علیہ السلام کا قصہ ذکر ہے. لوط علیہ السلام کی جو گناہ تھا شرک تھے قوم والے، ساتھ پہ دوسرا جو گناہ تھا وہ مردوں سے اپنی خواہش پورا کرتے تھے. اللہ نے ان پورے قوم والوں کو اللہ نے ہلاک کر دیا، بلکہ لوط علیہ السلام کی بیوی کو بھی اللہ نے ہلاک کر دیا.
اور دوسری جو بات ہے کہ جب لوط علیہ السلام اپنی قوم والوں کو نصیحت کرتے ہیں کہ میری قوم والے تم ایسا نہ کرو، تو یہ جو قوم والے جو ہے نا لوط علیہ السلام کا مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اخرجوا آل لوط من قریتکم، اے لوط تم چل جاؤ یہاں سے، تم اپنے آپ کو بہت نیک بولتے ہیں نا، تم یہاں سے چل جاؤ، تم یہاں سے چل جاؤ۔ دیکھیے نصیحت انہوں نے قبول نہیں کیا، تو یہاں اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو نے ان پر پتھروں کی بارش کی، جیسے کہ پتھروں کی بارش کے متعلق جو ہے نا مفسرین نے کہا کہ جب جبرائیل علیہ السلام بستی کو اوپر لاتے ہیں پھر الٹا کر کے زمین میں دفنا دیتے ہیں، اس کے بعد جو لوگ بچتے ہیں ان میں سے ان پر پتھروں کی بارش ہوتی ہے، وہ بھی جو ہے نا چل جاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ ہی کی تعریف ہے اور اس کے نیک بندوں کی تعریف ہے، پھر جو ہے نا کیا اللہ بہتر ہے یا مشرک جو شرک کرتے ہیں یا وہ بہتر ہیں؟ جواب ہے کہ اللہ ہی بہتر ہے۔ کیوں اللہ بہتر ہے؟ کیونکہ امن خلق السماوات والارض، اسی نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اسی نے جو ہے نا آسمان سے جو ہے نا بارشیں نازل کی، اسی نے جو ہے نا جب پودے نکالتا ہے تو جو ہے نا اس سے جو ہے نا درخت وغیرہ نکلتے ہیں، دیکھتے ذات بہجہ، مطلب جب ہریالی جب آپ دیکھتی تو اچھا لگتا ہے، اسے بولتی کہ ذات بہجہ۔ یہ سب کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہ، یہ بت نہیں کرتے ہیں، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کرنے والا ہے۔ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہے جس کی تم عبادت کرتے ہو؟ نہیں، سب کچھ اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے، تم جو ہے نا اس کی ہی کی عبادت کرو۔ اس کے بعد اللہ نے کہا کہ زمین کو اللہ نے ٹھہرا دیا، کس نے کیا؟ سب کچھ اللہ نے۔ پھر زمین سے اللہ نے نہریں جاری کی، یہ کس نے کیا؟ اللہ نے کیا۔ اس زمین میں اللہ نے پہاڑ لگا دیا، کس نے کیا؟ اللہ نے کیا۔ اس سمندر میں دو سمندر ہے، ایک میٹھا پانی کا ایک کھارا پانی کا، دونوں کے درمیان حاجز ایک پردہ ہے، یہ کس نے کیا؟ اللہ نے کیا۔ الہ مع اللہ، کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی اور معبود ہے جس کی تم عبادت کرتے ہو؟ نہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ امن یجیب المضطر اذا دعا، کون ہے جو آپ کی مصیبت کے وقت آپ کی دعا قبول کرے، جو آپ کی جو ہے نا مصیبت دور کرے؟ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ہے۔ مصیبت کے وقت جب انسان دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا قبول کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تم کو زمین میں خلیفہ بناتے ہیں، یعنی کہ ایک نسل ہونے کے بعد دوسری نسل کو اللہ تعالیٰ لاتے ہیں۔ یہ سب کون کرنے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے۔ کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہے؟ جواب ہے نہیں۔ قلیلا ما تذکرون۔ یہاں تک آج ہماری تفسیر ہوئی سورہ نمل آیت نمبر 62 تک۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔